پہلے کہ میں تقریر شروع کروں، میرا ٹائم شروع ہو، ایک چھوٹی سی چیز جس پہ آپ کی توجہ چاہوں گا. سر، آپ سے پہلے بھی بارہا درخواست کر چکا ہوں اور آپ یو ہیو بین ویری کائنڈ انف کہ اعجاز چوہے صاحب کے پروڈکشن آرڈر آپ نے جاری کیے تھے. آپ نے پریویلیج کمیٹی کو بھی بھیجا تھا، مرحوم تاج حیدر صاحب نے اس کو چیئر کیا. آئی جی پنجاب وہاں پہ تشریف لائے تھے. میرا ٹائم ذرا روک لیجیے سیکٹری صاحب، یہ ایشو بجٹ سے ہٹ کے ہے، پھر بعد میں برہمنی. تو آئی جی پنجاب بھی وہاں پہ آئے تھے، آئی جی پریزنس بھی آئے تھے. یہ ماشاء اللہ جی پروڈکشن آرڈر جاری ہو گیا سر. عرفان صاحب نے تو کر دیا نا سر. آپ کاش میں پروڈکشن آرڈر کا ایشو نہ ہی ریز کرتا تو بچ جاتے. جی جی اون صاحب جاری رکھیں. جی عرفان صاحب، آپ پروڈکشن آرڈر تو جاری نہیں کر سکیں گے اعجاز چوہے صاحب کا، لیکن ایشو یہ ہے کہ سر میں صرف ایوان کی توجہ دلا دیتا ہوں. آئی ایم شیور کہ ایوان اس میں کچھ نہیں کر سکے گا. 2 سال ہو چکے ہیں سر اعجاز چوہے صاحب کے اس وقت جیل میں، اور آج سے 4 دن پہلے ان کو جو ہسپتال میں تھے 3 سٹنٹس ڈلے تھے، ان کا وہاں آپریٹ ہوا تھا. آج سے 4 دن پہلے ان کو پھر جیل شفٹ کر دیا گیا ہے. سو گیلانی صاحب، چیئرمین صاحب واز کائنڈ انف کہ انہوں نے پریولیج کمیٹی کو کہا تھا. تاج حیدر صاحب نے چیئر کیا تھا، آئی جی پنجاب، آئی جی پریزنس اس میں آ کے انہوں نے بیان دیا تھا کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، جیسے وہ ٹھیک ہو جائے گا ہم پیش کر دیں گے. اب کیونکہ ان کو جیل میں شفٹ کر دیا ہے تو میری صرف ریکویسٹ ایوان سے یہ ہے کہ اگر وقار مہدی صاحب کیونکہ نئے پریولیج کے چیئر ہیں، اگر وہ اس کی ایک کمیٹی کی میٹنگ بلا کے آئی جی پنجاب سے صرف پوچھ لیں سر ایشو اعجاز چودھری کا نہیں، ایشو اس ایوان کی تقدس کا ہے پڑا. آج اعجاز چودھری جیل میں ہے، کل کو میں ہوں گا، کل کو کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. سر ایک ایسی روایت قائم کرتے ہیں جو آنے والے تمام کسی بھی سینیٹر کے لیے ہوگی، تو اس کے لیے کم از کم صرف ایوان اور کچھ نہیں تو ہمدردی کا اظہار ہی کر دے سر. باقی تو جو کچھ کر سکتے ہیں مجھے اندازہ ہے سر. چیئرمین صاحب تھینک یو سو مچ. جی پریزیڈنگ آفیسر، سب سے پہلے سر ایک تو میں آج اس موقع کو فائدہ اٹھاتے ہوئے کہوں گا کہ جس طریقے سے ایران اور ایران کی قوم نے اس موقع کے اوپر اسرائیل جیسی ایک ظالم قسم کی ایک بربریت کا جس طریقے سے فیس کر رہا ہے، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آج جو میزائل لبنان، سیریا، مصر، اردن کے اوپر سے کراس کر کے جا کے ایران میں گر رہے ہیں، اور اس کے باوجود وہ لوگ خاموش ہو کے بیٹھے ہیں. یہ کل کو میزائل کسی جگہ بھی گریں گے. اسرائیل کا پلان یقیناً یہاں رکنے کا نہیں ہے، اس کے بعد وہ شاید سعودی عرب پہ ہر طرف منہ کرے گا سر، لیکن اس کی خاموشی جو ہے وہ اس کو اور تقویت دے رہی ہے. سو آئی ایم شیور کہ اگر پاکستانی قوم واحد ایسی پہلی قوم تھی، اسلامک قوم تھی سر، جنہوں نے ایک مذمتی قرارداد پیش کی تھی، اگر ایک دن مقرر کر دیا جائے جس دن ہم فلسطین اور غزہ کے مسلمان اور ایران کے مسلمانوں کے لیے اکٹھے ایز اے قوم نکل سکیں، اس خوف سے ہٹ کے کہ تحریک انصاف اس میں اپنے جھنڈے عمران خان کے فوٹو لے کے آئے گی، اگر ایک ایسا دن مقرر کر دیا جائے جس پہ پوری قوم، وہ اتوار کا دن ہو، جمعہ کا دن ہو، تاکہ دنیا دیکھے کہ ایران کے مسلمان جو بھائی ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، کل کو یہ باری کسی کی بھی آ سکتی ہے. سو میری ایوان سے درخواست ہے کہ اس کے اوپر بھی ایک ڈسکشن کر دی جائے. چیئرمین صاحب بجٹ کی طرف آتے ہیں سر یہ بجٹ اور کچھ نہیں، اعداد و شمار کا ایک گورکھ دندہ ہے. بجٹ میں 2 قسم کی ریفلیکشنز ہوتی ہیں. ایک ریفلیکشن ہوتی ہے کہ پیچھے آپ کی کارکردگی آ رہی، اور ایک ریفلیکشن ہے کہ آگے آپ کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں. سر اگر پچھلی کارکردگی کو دیکھا جائے تو اس سے آگے کی کارکردگی کو اسیس کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. میں جب بجٹ کو دیکھ رہا تھا تو جو سب سے پہلی چیز میرے ذہن میں آئی، وہ جو چیز نظر آئی وہ تھی زراعت. 0.6% کی گروتھ کے ساتھ آپ کی زراعت نے پچھلے سال میں ترقی کی ہے. چیئرمین صاحب، ہر قوم کی اپنی ایک اسپیشلٹی ہوتی ہے، ہر ملک کی اپنی ایک اسپیشلٹی ہوتی ہے. چائنا کی چلے جائیں تو الیکٹرک وہیکلز کی بات کرتے ہیں، سولر پینلز کی بات کریں گے. آپ کوریا چلے جائیں تو وہاں پہ ٹیکنالوجی AI کی بات کریں گے. امریکہ میں اور ٹیکنالوجی ہوگی. سو ہر قوم کا، ہر ملک کی ایک اسپیشلٹی ہوتی ہے. پاکستان کی جو اسپیشلٹی وہ آپ کی زراعت ہے. اگر آپ کی زراعت کا شرح گروتھ جو ہے وہ 0.6% کے ہو تو یہ ہمارے لیے شرمناک ہے. یقین جانیے چیئرمین صاحب، اس 0.6% کو سسٹمیٹکلی اس گورنمنٹ نے اس حد تک پہنچایا ہے. میں نے آج سے 2 سال پہلے تقریر کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ یوکرین سے گندم امپورٹ کی گئی ہے. وہ گندم اتنی زیادہ ہے کہ اگلے 2 سال میں آپ کی گندم اگر آپ کے پاکستانی گروز گرو بھی کرتے رہے تب بھی آپ کے پاس وافر ہو جائے گی. اور آج حال یہی ہے کہ پچھلے 2 سالوں سے اب یہ ہو رہا ہے. اور میں پچھلے 1 سال کی بات بتا دوں، میں نے یہ کہا تھا کہ جی ہمارا اس وقت گورنمنٹ آف پنجاب اور فیڈرل گورنمنٹ نے جو سپورٹ پرائس ہے وہ ختم کر دی، جو کہ اس وقت ہماری 4000 پہ ہوتی تھی. ہوا یہ کہ پچھلے سال جب گورنمنٹ کسان نے گندم اگائی سر، اس کا خرچہ آ گیا 1,40,000.
انکم ہوگی 1 لاکھ. 40,000 ایکڑ کا نقصان ہوا, کسان نے گندم لگانی چھوڑ دی. اس سال پاکستان میں جو گندم کی آپ کی فصل ہوئی ہے چیئرمین صاحب, وہ 2,38,00,000 میٹرک ٹن ہوئی ہے. اور یقین جانیے آج سے 3 سال پہلے جب ہماری گورنمنٹ تھی 2022 میں, اس وقت 2,90,00,000 ٹن تھی. یعنی کہ 2 سال میں آپ نے 20 لاکھ ٹن کم گندم پیدا کی. اس کی وجہ سے اس حکومت کی پالیسیاں ہیں. آپ نے سپورٹ پرائس بند کر دی, آپ نے امپلیمنٹس پہ لون دینے بند کر دیے. یعنی کہ یوریا کی قیمت جو اس وقت 4300 تھی وہ آج 6,000 پہ ہے. ڈی اے پی جو 6,000 کی تھی آج 12,000 ہے. لیکن گندم اس وقت جو 4500 میں بکتی تھی ہمارے دور میں, آج 2200 پہ کو خریدنے کو تیار نہیں ہے. 40 لاکھ ٹن گندم اس وقت رول رہی ہے, کسانوں کی کوئی گندم خریدنے کو تیار نہیں ہے. یہ صرف گندم کا حال ہے. اگر آپ باقی جو میجر فصلیں اٹھا کے دیکھ لیں چیئرمین صاحب, 2022 میں ہمارے دور میں چاول کی فصل 98,50,000 میٹرک ٹن پیدا ہوا تھا. آج 2025 میں 94,50,000 یعنی کہ 30 لاکھ میٹرک ٹن آپ نے کم پیدا کیا. جو گنے کی فصل ہے 9 کروڑ میٹرک ٹن ہمارے دور میں پیدا ہوئی تھی سر. آج کے دور میں 8,79,00,000 صرف میٹرک ٹن گنا پیدا ہوا سر. مکئی کی فصل اٹھا کے دیکھ لیں, 98 لاکھ میٹرک ٹن ہمارے 2022 میں ہمارے دور میں پیدا کیا گیا تھا کسانوں نے. آج 94,50,000 میٹرک ٹن. اور یہ صرف گندم کی فصلوں کی جو ییلڈ کی بات کر رہا ہوں. آپ کی فصلیں کتنی کم, اگر آپ صرف قیمتوں کا تقابلی جائزہ لے لیں تو گندم 4500 سے 2200 پہ آ گئی. آپ کا جو چاول ہے 8,000 من پہ اس وقت کسان کا چاول بکا تھا ہمارے دور میں, آج 5,000 من پہ کوئی پرچیز کرنے کو تیار نہیں ہے. جو گنا تھا 450 روپے من پہ ہمارے دور میں بکا کرتا تھا, آج 400 روپے بھی گنا کوئی لینے کو تیار نہیں. اور مکئی جو اس وقت 3400 روپے من تھی آج 2,000 من پہ آ گئی ہے. آخر آپ نے کسان کے ساتھ کیا ہی کیا ہے؟ جس پاکستان جیسا ملک جہاں پہ 60% آپ کی آبادی زراعت سے منسلک ہو, اگر زراعت کے ساتھ آپ نے یہ ظلم کرنا ہے تو پاکستان آگے نہیں چل سکتا. اور ظلم چیک کریں, اس دفعہ زرعی ٹیکس لگا دیا. یعنی کہ ایک ذمہ دار جس کی 20 یا 25 ایکڑ کے قریب زمین ہو, اور اگر وہ سال میں 1,25,000 صرف انکم, نفع کی بات نہیں کر رہا, صرف انکم کما لے اور 25-30 لاکھ روپے انکم آ جائے, چیئرمین صاحب اس دفعہ 6 لاکھ روپے کا زرعی ٹیکس بھی لگا دیا گیا. بھائی آپ نے IMF کی مانگنی ہے تو مان لیں, تو پھر ظلم ذمہ دار کے پیو. کمائی وہ نہیں کر رہا, گندم کی قیمت اس کو نہیں مل رہی, مکئی اس کو پیسے نہیں مل رہا, اوپر سے زرعی ٹیکس بھی لگا دیا. اس سے زیادہ ظلم چیئرمین صاحب پاکستان میں کسی بھی حکومت نے نہیں کیا جو اس وقت کی حکومت ہے, جو فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب حکومت کرنے جا رہی. آپ کو نفرت ہے ان لوگوں سے جنہوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا, آپ ہم سے حساب لے لیجئے, لیکن پاکستان کی عوام اور پاکستان کے کسان سے اس طرح کا ظلم مت کیجیے. چیئرمین صاحب مہنگائی کی طرف آتے ہیں. ہمیں بار بار کہتے ہیں جی مہنگائی کم ہو گئی. اور کس طرف سے مہنگائی کم ہو گئی؟ 4.7% ہمیں دکھا دیا مہنگائی. مہنگائی کے چیئرمین صاحب 3 مین فیکٹرز ہوتے ہیں. پہلا ہوتا ہے جس کو کنزیومر پرائس انڈیکس کہتے ہیں, اس میں سب سے پہلا جو فیکٹر آتا ہے وہ آتا ہے خوراک اور مشروبات کا. اور خوراک میں جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے وہ آپ کی آٹا, دالیں اور گھی کی قیمتیں ہوتی ہیں. جہاں پہ آپ نے کسان کی کمر توڑ کے گندم کی قیمت ہی 5,000 سے 2,000 پہ لے کے آ گئے, آٹے کی قیمت تو کم کر دی, مہنگائی تو کم ہو رہی تھی. اس وقت پاکستان کی جو قوت خرید ہے عوام کی وہ اتنی کم ہو چکی کہ وہ پلاٹ, گھر کچھ نہ پرچیز کر سکتا ہے, اور جو بیچنے چاہتا ہے اس کو لینے والا تیار نہیں. 2 کروڑ کا گھر 1 کروڑ میں, 50 لاکھ کے کوئی لینا. پاکستان میں ہاؤسنگ انڈسٹری بیٹھ گئی ہے. سو آپ کی خوراک قیمتیں ویسے کم ہو گئی, ہاؤسنگ انڈسٹری ویسے بیٹھ گئی, لوگوں کی قوت خرید ہے کوئی نہیں, آپ نے مہنگائی کر دی. حضور آپ نے مہنگائی ختم نہیں کی, آپ نے پاکستان کے عوام کو ختم کیا ہے. یہ مہنگائی کا نعرہ مار مار کے اس وقت پاکستان کی عوام جینے کو ترستی ہے, کیونکہ آپ کہتے ہیں مہنگائی. اس مہنگائی میں 1 لاکھ روپے جس کی تنخواہ ہے وہ بھی گزارا نہیں کر سکتا. ہمیں کہتے ہیں جی ٹیکسز کم کر دیے. ٹیکسز آپ نے یقیناً لاکھ روپے والے پہ کم کیے ہوں گے, لیکن جو آپ نے انڈائریکٹ ٹیکس لگا ہے اس کا حساب کون دے گا؟ کاربن لیوی آپ نے بڑھا دی, 2 روپے لیٹر پیٹرول کیوں غریب بھرے گا؟ آپ نے اس کے اوپر فیول کے اوپر سبسڈیز ختم کر دی, آپ نے بجلی کے اوپر سبسڈی ختم کر دی. یہ کل کو جو آپ نے بچت دی ہے یہ سارا منظور طبقہ جو ہے نا یہ کل کو پے کر کے جائے گا. اگلا سبجیکٹ جی ساؤتھ پنجاب. 4 سڑکیں جی ہمیں دی ساؤتھ پنجاب میں. ایک ڈیرہ غازی خان میں ٹول پلازا کہیں کنیکٹ کر دیا, ایک خانے وال میں ایک ٹول پلازا کے ساتھ کنیکٹ کر دیا جیسے لیمل ویلی نے کہا, ایک توسا میں دی اور ایک رحیم یار خان میں. 4 ہمیں مین سڑکیں دی 10 یا 12 کروڑ روپے. حضور ہمیں سڑکیں نہیں چاہیے, ہمیں ایک صوبہ چاہیے تھا. کاش آپ یہ 10-12 ارب کی لالی پاپ دینے کی بجائے ہمیں ہمارا صوبہ ہی دے دیتے. ایک سول سیکریٹری ساؤتھ پنجاب کا بنایا تھا 4.5 ارب خرچ کر کے ملتان میں. آج وہاں پہ گدھے گھوڑے بندھے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ یہ حکومت نفرت کرتی ہے جنوبی پنجاب کے لوگوں سے. آپ پنجاب کی بانٹ نہیں چاہتے, مت کیجئے. یہ کوئی مغلانہ طرز حکومت نہیں ہے
کہ یہاں پہ صوبوں کی بات نہیں ہو سکتی. 10 ارب کی سڑک مت دیجئے, ہمیں ہمارا صوبہ دیجئے. اور اس کی میں نے منطق دی تھی, میں نے کہا تھا 27 صوبے ضلع ہیں اس وقت پورے جنوبی پنجاب, پورے پنجاب میں. اوپر اپر پنجاب میں 27 صوبے ہیں, جنوبی پنجاب میں 12 ضلع ہیں پڑے. ان 12 ضلعوں میں اس وقت ہمارے پاس, میں صرف سکولوں کی آپ کی سپیڈ بتا کے دے دوں سر, 50,112 سکول ہیں 27 ضلعوں میں جو کہ اپر پنجاب میں ہے, اور جنوبی پنجاب کے 12 ضلعوں میں 13,000 سکول. اس میں ہائر سیکنڈری پرائمری سارے سکول شامل ہیں. آپ کے جو ٹیچنگ ہاسپٹل ہیں, اپر پنجاب کے 27 اضلاع میں 23 ٹیچنگ ہاسپٹل ہیں, جنوبی پنجاب کے 12 اضلاع میں صرف 5 ٹیچنگ ہاسپٹل ہیں. ڈی ایچ کیوز اپر پنجاب میں 34 ہیں, ہمارے ساؤتھ پنجاب میں صرف 8 ہے. اور بی ایچ یوز بیسک ہیلتھ یونٹ اپر پنجاب کے 27 اضلاع میں 2461 ہے, ہمارے پاس صرف 730 ہے. تو میرا یہ آپ 10 ارب کی سڑکیں ہمیں کیوں دیتے, ہمیں ہمارا صوبہ کیوں نہیں دیتے؟ آخر ایسی کون سی چیز ہے, کہاں پہ ایسا الہام لکھا ہے کہ صوبوں کی بانٹ نہیں ہو سکتی؟ اس 10 ارب کی سڑکوں سے میرا پیٹ نہیں بھرنے لگا. جنوبی پنجاب کے لوگ آپ پہ راضی نہیں ہیں, یقین جانیے. 18 میں بھی انہوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا تھا, 24 میں بھی نہیں دیا تھا, 30 میں بھی نہیں دیں گے, اگلے 50 سال نہیں دیں گے, کیونکہ ان کا ووٹ عمران خان کا ہے. لیکن آپ کی نفرت ان کے غصے کو کم نہیں کر سکتی. چیئرمین صاحب, کاش کے اس وقت صوبے کے پیسے رکھ لیے جاتے. اگلا پوائنٹ سر, ایجوکیشن اور ہیلتھ کے حوالے سے. آلدو میں سمجھتا ہوں ایجوکیشن ایک سبجیکٹ اس وقت ڈیوالوڈ ہو چکا ہے 18ویں ترمیم کے بعد, اور ہیلتھ بھی. لیکن چیئرمین صاحب, ایچ ای سی کا 61 ارب کو انہوں نے کر کے 48 ارب روپے کر دیا, 40 ارب کر دیا. 20 ارب کا پیسے ٹوٹل ایچ ای سی کے کم کر رہے ہیں. چیئرمین صاحب, ایچ ای سی کیا ہے؟ یہ گرانٹس دیتا ہے, یہ اسکالرشپس دیتا ہے ان تمام بچوں کے لیے جو ڈاکٹرز بننا چاہتے ہیں. اسلام آباد کی یونیورسٹیز وہاں فنڈنگ ہوتی ہے, ان کی گرانٹ اسکالرشپ کم کر کے ہم دنیا کو کیا دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہماری نیشنل پریورٹیز کیا ہے, ہم نالج اکانومی چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے. یہ وہ نوشن ہے جو دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہمیں ڈاکٹرز کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اور انجینئرز کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہم ہر چیز چائنا سے منگا. ہم تو اپنا سائیکل نہیں بنا سکتے, لیکن آپ نے ایجوکیشن ایچ ای سی کا بجٹ کر کے دنیا کو جو پیغام دیا ہے کہ تعلیم ہماری بیسک پریورٹیز اب نہیں رہ چکی, اس کو بھی ذرا تھوڑا سا دیکھنا چاہیے. ہیلتھ سبجیکٹ, ہیلتھ اسلام آباد کا سبجیکٹ ہے, آلدو آئی بلیو کہ ٹھیک ہے اس کو میں تقریباً 8 ارب کی کمی کر دی. وجہ کیونکہ جی اسلام آباد میں شاید چیئرمین صاحب جو اسلام آباد کے ہاسپٹل ہیں, یا کے پی سے بھی لوگ آتے ہیں, بلوچستان سے آتے ہیں, جی بی کشمیر سے آتے ہیں, ان کا بجٹ کم کر کے آپ نے بیسک ہیلتھ یونٹ ویسے پرائیویٹائز کر دی, انصاف کارڈ ویسے ختم کر دیا, ان کا بجٹ بھی کم ہے, اس کو بھی ریویو کیجیے. اینڈ آئی ایم شیور, آخری چیز کی طرف آ رہا ہوں چیئرمین صاحب, میرا ایک سوال ہے اس پوری عوام سے. آج سے 3 سال پہلے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو ہٹا دیا گیا, ایک الیکٹڈ وزیر اعظم کو ہٹا دیا گیا, اور ہمیں کیا بتایا گیا کہ جناب یہ لوگ عوام کی فلاح کے لیے کچھ نہیں کرے. آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے 3 سال کی جو میں نے فگرز بتائی ہیں, کوئی ایک ایسا کام بتائیے اس حکومت نے 3 سال میں کیا ہو جس کی وجہ سے یہ ثابت کر سکے کہ ہمیں انہوں نے جائز ہٹایا تھا. چیئرمین صاحب, کوئی 10,000 نوکریوں کا حساب دے دیں, کچھ ایسا بتا دیں کہ 3 سال میں اچیو کیا گیا. ایک الیکٹڈ وزیر اعظم کو اڈیالہ ڈال کے آپ نے کیا ثابت کیا؟ میں آپ کو فگرز بتاتا ہوں چیئرمین صاحب, اینڈ آپ حیران ہو جائیں گے. 6.5%, بس ختم ہونے والا سر, آخری 1 نمبر, 6.2% پہ ہماری جی ڈی پی گرو کر رہی تھی 2022 میں, جس وقت عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے. آج 2.7% پہ. چیئرمین صاحب, آخر اس حکومت کو کیوں ہٹایا گیا؟ آخر کیوں جو سروسز 6.7% پہ گرو کر رہی تھی آج 5% پہ گرو کری, آخر کیوں ہٹایا گیا اس کو؟ آخر وہ جو صنعت جو 7% پہ جا رہی تھی آج 2.8% پہ جا رہی ہے, اس کو ہٹانے کی وجہ ہی کیا تھی؟ اور وہ زراعت جو 4.2% پہ جا رہی تھی آج 0.6% پہ گرو کر رہی ہے, آخر وجہ کیا تھی؟ وجہ اس وقت عوام کی فلاح نہیں تھی, وجہ انا تھی, وجہ یہ تھی کہ شخص آپ کو پسند نہیں تھا, وجہ یہ حکمرانی تھی, یہ کرسی تھی. آپ مان جیجئے کہ 3 سال میں آپ نے کچھ بھی نہیں کیا, عوام کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے آپ لوگوں کے علاوہ. حکومتیں آپ کی ہیں, پرائم منسٹر سے لے کے صوبائی حکومتیں آپ کی ہیں, عوام کے لیے اس میں کچھ نہیں ہے. آپ کے بچے بھی آج علاج کے لیے بائے جاتے ہیں, آپ کے بچے بھی تعلیم کے لیے جاتے ہیں, صرف اور صرف ایک شخص کو, وزیر اعظم کو, عمران خان کو جیل میں ڈالنے کے لیے. چیئرمین صاحب بتا دوں, اس وقت ایک شخص اڈیالہ میں بند نہیں ہے, 25 کروڑ عوام بند ہیں, اور جس سے 25 کروڑ عوام نے فیصلہ کر دیا اڈیالہ کی جیل سے باہر نکلنے کا, آپ اور میں کوئی نہیں روک سکے گا. یقین جانیے, لوگوں کی آنکھوں میں جا کے دیکھیے, لوگوں کی آنکھوں میں جا کے دیکھیے کہ عمران خان ان کے دلوں میں بستا ہے. اور جس دن یہ نفرت اوپر بڑھ گئی نا, یقین جانیں سلاخیں بہت چھوٹی ہیں اڈیالہ کی, یہ سب ٹوٹ جائے گا. اس سے پہلے کہ لوگ انقلاب کی طرف جائیں,
عقل کے ناخن لے کے Thank you. اس کو اس کا انصاف دیجئے. آج آپ نے اس کی بیوی بشرا بی بی کو جس بھی کیس میں وہاں پہ رکھا ہوا ہے, یہ ظلم زیادہ عرصہ برقرار نہیں رہے گا, اور انشاءاللہ وقت دور نہیں جب عمران خان واپس آئے گا, اسی جگہ وزیر اعظم ہوگا اور اس ملک پہ صحیح حکمرانی ہوگی. پاکستان زندہ باد, عمران خان زندہ باد. تھینک یو اون صاحب.